کعب رضی اللہ عنہ جو سید القرآن ہیں، قاریوں کے سردار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر اپنی زندگی کا انتہائی حصہ درود پڑھنے میں لگا دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور اضافہ کرے تو تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا کیا میں اپنی زندگی کا آدھا حصہ آپ کے پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ فرمایا اور اضافہ کرے گا تو تجھے اور نفع دے گا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے اور تیرے دل سے غم کو بھی دور کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحلیل اور تحمید کی فضیلت نہ بیان کرتے تو میں پوری زندگی آپ پر درود و سلام پڑھنے میں لگا دیتا۔ اور یہ بات انہوں نے قسم کھا کر فرمائی۔ تو در حقیقت یہ درود کی عبادت بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی، لیکن یہ امت نے اپنے نبی کے مقام کو جانتی ہے اور صرف جھوٹی محبت کے دعوے دار کہ نہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہی خاص طور سے ہم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول تحمید یعنی اللہ کی تعریف، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت کو بیان نہیں کرتے تو میں پوری زندگی آپ پر درود و سلام پڑھنے میں لگا دیتا۔ تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کتنی عظیم عبادت ہے۔ کل قیامت میں ہمارا نام اعمال وزنی ہوگا۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ کب؟ جب ہم دنیا کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا اور ہمارے درجات بلند ہوں گے اور رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جب کوئی عالم جب کتاب لکھتا ہے اور جب لکھتے لکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے اور وہ اس کو لکھتا ہے تو کہتے جب تک اس کتاب میں وہ لکھا رہے گا وہ درود پاک، ایک فرشتے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت ہے کہ استغفار کرتے رہے تو اس کے تو ویسے ہی درجات بلند ہوتے رہے، گناہ جھڑتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و پاک پڑھیں۔ جو بھی درود یاد وہ اٹھتے بیٹھتے اور جب درود پڑھے تو کم از کم مدینے کا خیال ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سامنے خیال آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان چل رہی ہے اور خیالات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نہیں۔ جب درود پاک ہم پڑھیں تو کم سے کم مدینے کا خیال، تصور ہمارے ذہن و دماغ میں گھومنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہن و دماغ میں گھومنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار ہمارے ذہنوں میں گھومنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی اس کی محبت زیادہ ہوگی۔ اس امتی کی محبت سب سے زیادہ ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے، اور اس کو اللہ کا قرب بھی سب سے زیادہ نصیب ہوگا۔
اور جمعے کے دن تو اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور اعمال سے زیادہ درود پاک کی کثرت ہوگی، اس لیے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو مقرر کر رکھے ہیں وہ اس پورے ہفتے کا اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر پر جا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ اور یہ درود جو شروع میں بتایا گیا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو اللہ خود کرتے ہیں، اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور عام مسلمانوں کو اس عبادت کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور دیگر جو عبادتیں ہیں، نماز ہے تو اللہ نے حکم دیا لیکن اللہ نہیں کرتی اس عبادت کو، روزہ کا اللہ نے حکم دیا لیکن اللہ نہیں کرتی اس عبادت کو، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود کرتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، یہ مضارع کا صیغہ، مطلب یعنی ابھی بھی کرتے ہیں اور مستقبل میں یعنی قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اللہ ویسے یعنی اللہ رحمت نازل فرماتے اپنے نبی پر، اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، درجات بلند کرنے کی اللہ سے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عمل کو اللہ خود کرتے ہیں، تو جس عمل کو اللہ خود کرے اس عمل کا، اس عبادت کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس عمل کو اللہ خود کر رہے ہیں، اس کے فرشتے جو ایک نوری مخلوق ہیں وہ خود اس عمل کو کرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں جو قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کبھی بھی کہیں بھی اللہ کے نبی کا نام سنے تو فوراً درود پڑھنا چاہیے، جو عام طور پہ رواج بھی ہے، صلی اللہ علی النبی کی رومی، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، جب درود نہیں پڑھتے تو اس وقت اگر اس مجلس میں درود نہیں پڑھی گئی اور اس شخص نے درود نہیں پڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا فرمائی ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے کان میں یا جب ہم خود بھی اللہ کے نبی کا نام لیں تو اس کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ النبی کی رومی، یہ ضروری ہے، ورنہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور حضرت جبرائیل آمین نے اس پر ہلاکت تو بربادی کی بددعا فرمائی ہے۔ تو ہم اس عمل کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ایک نہیں کئی بزرگوں کے یہ معمولات ہے کہ وہ روزانہ کم از کم کسی میں 1000 کسی میں 500 بے شمار ان کے معمولات زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر کہ وہ 1000 کی تعداد میں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہوں گے تو اللہ کے نبی کتنا خوش ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی کو خوش کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ خوش ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا تو ہم پر حق ہے، اور ہم اس ہستی کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم درود پاک پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے ان کو عطیہ جائے گا، کچھ نہ کچھ مکافات ہوں گی۔ تو
تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک ہم پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال بھی کیا ہو، وزنی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ اور دنیا کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اور رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دلوں سے غم کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور دل میں جو غم ہوتا ہے، جو غم اور رنج و غم جو پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی درود پاک کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے، اور جو پریشانیاں آنے والی ہوں گی وہ بھی درود پاک کی برکت سے وہ اللہ اسے کیا دور کر دے گا، ہٹا دیتا ہے۔ تو جب بھی انسان مشکل میں ہو، اسے ہر جگہ مشکل نظر آ رہا ہو، تنگ نظر آ رہا ہو، تو درود پاک کثرت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دے گا۔ کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، تب بھی کثرت سے درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کو بھی پوری کر دے گا۔ کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، نہیں جا رہی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھے۔ کوئی چیز بھول گیا ہے، نہیں یاد آ رہی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھے، وہ بھی یاد آ جائے گا۔ تو دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ ساری برکتیں درود پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دنیا کی ضرورت ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، غم ہو، مصیبت ہو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی سے بھی نکال دے گا، دل سے غم کو بھی نکال دے گا، اور گناہ تو معاف ہوں گے ہی، اور درجات بھی بلند ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال بھی وزنی ہوگا، اور جس مرد یا عورت کا نامہ اعمال وزن ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارا نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلہ اگر بھاری ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ درود پاک ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہم کثرت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور درود پاک کا مطلب شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ دراصل یہ دعا ہے، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت، ہماری یہ ناپاک زبان ہے، ہم اس زبان سے آپ کے پاک حبیب پر درود نہیں پڑھ سکتے، ہماری طاقت اور وسعت نہیں ہے، آپ ہی اپنے نبی پر کیا ہے، رحمت اور نازل فرمائی، درود و سلام نازل فرمائی، جس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کثرت کے ساتھ، خاص طور سے جمعے کے دن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق، اپنے نبی کے مکمل پیروی کرنے، ان کی اتباع کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔